حضرات گرامی قدر ماں بہن کی گالی کھا کر اگر آپ اس ادارے میں کام نہیں کر سکتے تو جس ملک نے آفیشلی طور پر فاطمہ کے بابا کو گالی دی ہے، حسنین کے نانا کو گالی دی ہے، ہمارے دلوں کے دھڑکن کو گالی دی ہے، حضرات ہمیں اس کی معیشت کی ٹیڑی پیسے کے برابر بھی ضرورت نہیں، ہم اس کے پیسے پہ تھوکتے ہیں۔ اور خان صاحب آپ نے مدینہ کی ریاست کا جھوٹا ڈھونگ رچایا۔ مدینہ کی ریاست جو ہوتی ہے جس میں اللہ کی حدود قائم ہوتی ہیں، جس میں حضرت رسول اللہ کی حرمت کا تحفظ ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر آج فرانسیسی سفیر کو جس کا تعلق اس ملک کے ساتھ ہے، جس نے حضرت رسول اللہ کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، اور امت کا اور بالخصوص پاکستانی قوم کا یہ متفقہ مطالبہ ہے کہ ہم فرانس کے ساتھ کسی قسم کا نہ تجارتی تعلق چاہتے ہیں، نہ سفارتی تعلق چاہتے ہیں، نہ اس کے ساتھ کسی قسم کا لین دین چاہتے ہیں، لیکن خان صاحب یہ بات ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں اگر ہمارا تعلق فرانس کے ساتھ سفارتی طور پہ کٹ گیا تو ہماری معیشت زوال پذیر ہو جائے گی، ہماری اقتصادیات کو دھچکا پہنچے گا۔ حضرات گرامی قدر میں آپ کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں اور اپنی بھی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین کے اوپر جتنے چپائے ہیں، جتنے جانور ہیں، جتنے درندے ہیں، جتنے چرند پرند ہیں، جتنے انسان ہیں، ان کے رزق کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ حضرات گرامی قدر فرانس ہمارے رزق کا مالک نہیں ہے۔ اگر ہم فرانس کے ساتھ تعلق اس لیے برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری معیشت کو خطرہ ہے تو حضرات گرامی قدر میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہیں پر جاب کرتے ہوں، کہیں پر کام کرتے ہوں، آپ کو 2 لاکھ 3 لاکھ تنخواہ ملتی ہو، لیکن اس فیکٹری کا، اس ادارے کا مالک ہر روز آپ کو ماں بہن کی گالی دیتا ہو، آپ مجھے یہ بات بتلائیے آپ 2-3 لاکھ تنخواہ کی خاطر وہ گالیاں کھانا گوارا کر لیں گے؟ حضرات گرامی قدر آپ کہیں گے ہر روز ماں بہن کی گالی کھا کر 2-3 لاکھ لینے سے بہتر ہے میں کسی اور جگہ پر جاب کر لوں۔ حضرات گرامی قدر ماں بہن کی گالی کھا کر اگر آپ اس ادارے میں کام نہیں کر سکتے تو جس ملک نے آفیشلی طور پر فاطمہ کے بابا کو گالی دی ہے، حسنین کے نانا کو گالی دی ہے، سید العرب والعجم کو گالی دی ہے، امام المتقین والابرار کو گالی دی ہے، اشرف الانبیاء والمرسلین کو گالی دی ہے، حضرت خاتم النبیین کو گالی دی ہے، ہمارے سروں کے تاج کو گالی دی ہے، ہمارے دلوں کے دھڑکن کو گالی دی ہے، حضرات ہمیں اس کی معیشت کی ٹیڑی پیسے کے برابر بھی ضرورت نہیں، ہم اس کے پیسے پہ تھوکتے ہیں، ہمیں اس کا پیسہ نہیں چاہیے۔ حضرات گرامی قدر علامہ اقبال نے بجا طور پہ کہا تھا اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہاں پہ وہ بات یاد آ گئی، ایک مرتبہ شراب کے انلیگل ہونے کے بارے میں اور اس کی حرمت کے بارے میں مذاکرہ ہوا تو وہاں پر شراب کے ایک مرچنٹ نے ٹیلی ویژن کے پر یہ دلیل دی تھی اگر شراب کے کاروبار کو بلیک کی بجائے عام کر دیا جائے تو ملک کے بہت سے قرضے اتر سکتے ہیں۔ تو میں نے جواب میں کہا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز سے پیسہ آتا ہو ہر وہ چیز جائز ہے، اس کا مطلب ہے کعبہ گری کے اڈے کھول دینے چاہیے، زناکاری کے اڈے کھول دینے چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے شراب کی بھٹیاں لگا دینی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر کیا فقط پیسہ ہی انسان کی زندگی کی سب سے بڑی چیز ہے؟ کیا جوئے کا کاروبار، کیا شراب کا کاروبار، کیا خنزیر کا کاروبار، کیا دلالی کا کاروبار، کیا زناکاری کا کاروبار اس لیے کرنا شروع کر دینا چاہیے کہ ہماری معیشت کمزور ہے؟ حضرات گرامی قدر ہم اس دلال کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اس دلیل کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہمارے پاس دلیل اور ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو متقی ہوتا ہے اللہ اس کو رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ جو استغفار کرتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا۔ تم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرو، اللہ بارشوں کو تمہارے پر نازل کریں گے، اللہ تمہارا مال بھی بڑھا دیں گے، اللہ تمہارے باغات کو بھی بڑھا دیں گے، اللہ تمہارے نہروں کو بھی رواں فرما دیں گے۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جس کا اللہ کی ذات پہ توکل ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور خان صاحب آپ نے مدینہ کی ریاست کا
झूठा ढोंग रचाया। मदीना की रियासत जो होती है, जिसमें अल्लाह की हदूद कायम होती हैं, जिसमें हजरत रसूलुल्लाह की हुर्मत का तहफ्फुज़ होता है, जहां पर खत्म नबूवत की हिफाजत होती है, जहां पर अल्लाह के अहकामात की अमलदारी होती है, वहां नतीजा क्या निकलता है? वलौ अन्नहुम अकामुत तौराता वल इंजीला वमा उनज़िला इलैहिम मिन रब्बिहिम लाकलू मिन फौकिहिम व मिन तहती अर्जुलिहिम। अगर तौरात और इंजील और उसके बाद कुरान मजीद को जमीन पर लागू कर दिया जाए, अल्लाह आसमान से भी रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा, जमीन से भी रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। वलौ अन्ना अहलल कुरा आमनू वत्तकू लफतहना अलैहिम बरकातिन मिनस समाई वल अर्ज़। अगर बस्तियों के रहने वाले लोग मोमिन बन जाएं, मुत्तकी बन जाएं, अल्लाह आसमान से बरकत के दरवाजे खोल देगा। हां साहब, हमें तुम्हारी ना मैक्रो इकोनॉमिक्स की समझ आ रही है, ना माइक्रो इकोनॉमिक्स की समझ आ रही है, हमें फकत समझ आ रही है कि तुम हुर्मत रसूलुल्लाह पे कंप्रोमाइज कर चुके हो, तुम फ्रांस के सामने गर्दन को झुका चुके हो। लेकिन हज़रात गिरामी कदर, यह मुतालबा तहरीक लब्बैक का मुतालबा नहीं, बल्कि पूरी उम्मत का मुतालबा है। हमें फ्रांस के साथ ताल्लुक की जरूरत नहीं, हमें अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की बंदगी की जरूरत है और हजरत रसूलुल्लाह की गुलामी की जरूरत है। हज़रात गिरामी कदर, क्या आप मेरी इस बात से मुत्तफिक हैं? क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं? इंशाअल्लाह मैं ये बात भी आपको ला वजहिल बसीरत कह देना चाहता हूं, इंशाअल्लाह फ्रांस का सफीर जाएगा और फ्रांस के साथ हमारे ताल्लुकात बरकरार इस बुनियाद के ऊपर रहेंगे कि जो उन्होंने किया है उस पर तौबा करें, उस पर माफी मांगे, इस अदम का इजहार करें कि आइंदा के बाद उम्मत मुस्लिमा के न जज्बात को ठेस पहुंचाई जाएगी, ना हजरत रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताही की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से इस वतन के अंदर हुर्मत रसूलुल्लाह की जंग लड़ते रहेंगे, खत्म नबूवत की जंग लड़ते रहेंगे और अज़मत रसूलुल्लाह के डंके बजाते रहेंगे और निज़ाम मुस्तफा के गीत गाते रहेंगे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।